السلام علیکم دوستوں، انٹرٹینمنٹ وتھ آصف۔ تو آج موجود ہیں ہم ضلع جام شورے کی ایک ایسی شخصیت اور ایسے ہاؤس پر جو ایک سیاسی ہے جس کا نام ہے جیلانی ہاؤس۔ اور جیسا کہ میں حسین قاسمی ہمیشہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، ہمارے سیاسی انٹرویو چل رہے ہیں، تو اس وقت ہم جو موجود ہیں جیلانی ہاؤس میں، اور جیلانی ہاؤس میں جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں وہ ہے پی ٹی آئی کی سندھ کی بہت ایک نوجوان بڑھتی ہوئی سیاسی شخصیت، جنہوں نے اپنا آغاز کہاں سے کیا اور اس وقت سیاست میں ان کا کتنا نام ہے، کتنا کام ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ اور جو جیسا کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کی جو ان کی اپنی موقف ہے، جس طرح بات ہے، تو ان سے اس طرح بات کریں گے کہ سیاست میں آج کل پی ٹی آئی کے جو یہ رہنما ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، ماشاء اللہ نوجوان بھی ہیں۔ تو جو ہمارے ساتھ شخصیت ہیں وہ ہیں پیر مرتضیٰ شاہ جیلانی، جو پی ٹی آئی کی سندھ کی شخصیت ہیں، نوجوان ہیں، ابھرتی ہوئی سیاسی شخصیت ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ سائیں آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سائیں مرتضیٰ شاہ جیلانی، آپ ماشاء اللہ پی ٹی آئی میں بہت ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت کی جو سیاست ہے اور خاص طور پر بلدیاتی الیکشن بھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو جو بلدیاتی الیکشن ہے، اس بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک سے حصہ لیا ہے، سارے نوجوان نئے چہرے آ رہے ہیں، لیکن خصوصاً سندھ کی بات کریں تو ہمیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اور کارکنان کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ الیکشن کسی پارٹی سے لڑ رہے ہیں یا وہ الیکشن کسی ادارے سے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں بلدیاتی الیکشن میرے خیال سے ہر ضلع کے ایس ایس پی سے ہوگی، ہر ضلع کے ڈی ایس پی سے ہوگی، اور اسی طرح ہر ضلع میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ابھی فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ انقلاب آتے آتے رک رہا ہے، آپ انقلاب کو روکنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، پر انشاءاللہ یہ انقلاب آ رہا ہے اور آ کے رہے گا۔ صحیح پیر مرتضیٰ شاہ، آپ یہ بتائیں، جو آپ ماشاء اللہ نوجوان ہیں اور بڑا جذبہ بھی ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، جتنے مثلا اسلام آباد ہو یا پاکستان جہاں بھی ہو، تو ماشاء اللہ شرکت کرتے ہیں۔ ویسے آپ کی جو سیاسی یہ جس میں آپ نے قدم رکھا، کب سے رکھا اور کیسے رکھا؟ جی عمران خان صاحب سے تو بہت شروع سے ہی بہت زیادہ اٹیچمنٹ اور کچھ زیادہ ہی ہمارے رول ماڈل تھے۔ 2015 میں پی ٹی آئی میں جوائن کی اور سیاسی ایکٹیویٹی ایکٹیو ہونا میں نے 2017 سے شروع کیا، اور تب سے لے کے آج تک خان صاحب کی صفائی کری۔ اچھا، ویسے آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، وہ جیسے حکومت تھی تو ان کے بڑے ماشاء اللہ جلسے ہوتے تھے، اس کے بعد جو جس طرح پی ٹی آئی میں جو وقت آیا ہے، جو تحریکیں چلی ہیں، اسلام آباد میں احتجاج ہوئے، بڑے ہوئے، آپ کوئی بھی مس نہیں کرتے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں، آج سے کئی سال پہلے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک رول ماڈل کا کردار دیکھا تھا، اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھٹو صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارے لیڈر ہیں۔ بہت ہی عرصے بعد پاکستان کو ایک سچا لیڈر ملا، اور ہماری ہر بندے نے، ہر انسان نے، ہر نوجوان نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس انقلاب میں، اس تبدیلی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے پیار ہے، اگر آپ کو اپنے علاقے سے پیار ہے، تو ہم عمران خان کے ساتھ ہر جلسے میں، ہر جلوس میں جانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم اس انقلاب میں، اس تاریخی میں اپنا نام رقم کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو وزیر اعظم بنے تھے، انشاءاللہ ایک بار پھر وہ وزیر اعظم۔ اچھا، آج تک آپ کا کیا ہے کہ جب الیکشن ہے، یہ تو ابھی بلدیاتی الیکشن ہے، اس میں آپ لیڈ کر رہے ہیں اپنے کارکنوں کی، جو امیدواروں کی، لیکن آئندہ کی جو بڑی الیکشن میں آپ کا کیا ارادہ ہے، جیسے صوبائی یا قومی کے حوالے سے؟ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں میرے اپنے گاؤں خانپورہ خان سے ایم پی کے کینڈیڈیٹ میں کھڑا رہوں گا، اور سائیں مرتضیٰ شاہ جیلانی میرے والد صاحب میرے کی ٹکٹ پہ کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ جو جام شور اس وقت مارشل لا کا شکار ہے، اس کو اس مارشل لا سے نجات دلا کے عوامی حکومت لائے کے پاکستان تحریک انصاف کو پرچم دیں۔ پیر صاحب، جیسا کہ ضلع جام شور ہو، جو چاہیں آپ تو ماشاء اللہ پیر ہیں، لیکن آپ کی طبیعت ہے وہ فقیرانہ ہے، یہاں جو ہمارا جام شور ہے وہ سرداری نظام، بڈیر کے نظام
اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو اس کے لیے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ عام جو ہمارا ورکر ہے، سیاسی ورکر کیسے آزاد ہو ان جو سرداری نظام اور جو یہ بدل کی جو نظام؟ جی سرداری نظام یا یہ جاگیری نظام سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس بیماری سے لوگوں کو نجات تب ملے گی جب ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، ایک دوسرے کی آواز بنے گا، ایک دوسرے کے ساتھ کرے گا۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے آج تک سندھ کا چیف منسٹر سندھ ہی ہے اور وڈیرا ہے، سندھ کا وڈیرا ہے۔ آج اگر اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے تو اس کی وجہ سندھ کا سردار ہے۔ آج اسپتالوں میں صحت نہیں ہے، اس کا وجہ سندھ کا سردار ہے۔ ان سردار اور ان جاگیرداروں سے ہٹ کے ہمیں پڑھی لکھی ایک نوجوان اور ایک نئی نسل، ایک نئی قیادت لانی ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھرپور عمران خان صاحب نے ساتھ بھی دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ہر جگہ پڑھی لکھی قیادت ہوگی اور ان سرداروں، ان جاگیرداروں، ان وڈیروں، ان میروں، ان پیروں سے ہمیں نجات ملے گی۔ بڑی بات ہے کہ صاحب آپ پیر ہوتے بھی یہ باتیں ہیں کہ وڈیرا پیر جو یعنی سندھ میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جہاں بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تقریریں یا ان کی بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اصل جو سندھ کی جو تباہی ہے، جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سرداری نظام ہے، وڈیر کا نظام ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کوشش بھی ہے کیونکہ آپ نوجوان ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جام شروع سے یہ جو نظام ہے وہ ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ جیسے آپ کی اس میں کتنا جدوجہد ہے؟ دیکھیں ایک قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام، جبر کا نظام چل سکتا ہے، جب فرعون کی حکومت جا سکتی ہے، یزید کے تختے پلٹ سکتے ہیں، تو یہ تو ایک معمولی سا سردار ہے، ایک چھوٹا سا سردار، ایک تحلقے کا، ایک تحصیل کا سردار۔ انشاءاللہ ہماری بہت بڑی جماعت ہے اور ہمارے بہت بلند ارادے ہیں، ہمارے بہت بلند حوصلے ہیں۔ نوجوانوں کی عادت ہے کہ سردار کو ان کے جبروں میں سے بڑا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو بھی بلدیاتی الیکشن میں جو سیاسی جامشور میں بھی خبریں کچھ سے آ رہی تھی کہ بڑی ہوئی نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ بھائی ہماری جو الیکشن لگ رہا ہے کہ ایس پی یا جی ایس پی یا اس طرح کی الیکشن لگ رہی ہے، عام آدمی سے نہیں لگ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست جو ہو رہی ہے یا جو یہ ماحول ہے میں، اس کا آپ کیسے جواب دیں گے ان کا اپنے طور؟ دیکھیں سب سے پہلے حکومت ہے، آنے جانے کی چیز ہے۔ میں اداروں کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کے ادارے، آپ کسی جماعت کے ادارے نہیں، نہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ادارے ہیں، نہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادارے ہیں، نہ آپ مسلم لیگ کے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، پاکستان کی شہریوں کی حفاظت کرنا۔ آپ ہمارے محافظ ہیں، ٹھیک؟ جب الیکشن آتی ہے ہر بندے کا، ہر نوجوان یا کوئی بھی بندہ آگے اس کو اس کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں کمپیٹ کرے۔ جب اسی طرح سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح سے پارٹیز ہائی جیک کی جائیں گی، تو پھر الیکشن آپ کر رہے ہیں نہیں، آپ کا ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، آپ کسی کو بھی لا دیں، ان کو لا دیں، ہمارے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، ان کو اپوز آنا ہے، ان کو کیوں نہ اپوز آنا ہے۔ دیکھیں اداروں سے کوئی جنگ نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو جس کہتے ہیں کہ ہمارے سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں ہمارے، اور جو ہمارے بیگر وزیر اعظم اور سندھ کے بہت ہی تعلیمی یافتہ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، میں صرف ان کو اتنا پتہ چلا کہ ابھی آپ کا وقت ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارا وقت آئے گا، لیکن ہمارا سلوک آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ایک اچھے مستقبل کے امیدوار ہیں، آپ کی طرح اس سرداری اور جاگیرداری نظام کے حق میں۔ نہیں، جیسا کہ سندھ میں بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی حکومت رہی ہے، اگر دوسرے کوئی پارٹی یا دوسرا کوئی تو بہت ہی کم رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی خاص طور سے ضلع جامشور اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ضلع جامشور کے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ضلع جامشور کو کیا ترقیاتی کام ملے ہیں، کیا فائدہ ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا ہے، کتنا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے جو ایم این اے ایم پی اس وقت ہیں جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے کیا اس ضلع میں کام کیا ہے، نہیں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی منشور ہوتا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت پرانی جماعت اور ایک بہت بڑی جماعت تھی جو آگے 4 صوبے سے لے کے انٹیگریشن تک میں، اس کی وجہ یہی ان کے سردار، یہی ان کے وقار اور یہی ان کے پرانے طور طریقے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی ایک چھوٹے سے علاقے کی پارٹی بن چکی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ مراد علی شاہ صاحب ہمارے سی ایم
सिंध बने जब जामशोरों से हमें बड़ी खुशी हुई थी कि भाई अब जामशोरों में तरक्की आएगी क्योंकि जामशोरों से चीफ मिनिस्टर जब अरबाब गुलाम रहीम साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मिट्टी के रोड बने थे, मिट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, मिट्टी में तालीम आई थी, मिट्टी में सेहत आई थी, थर बनाया था। लेकिन बदनसीबी जामशोर की ये है कि चीफ मिनिस्टर होते हुए भी जामशोरों अपना यतीम है। उसकी वजह ये है कि इनको अपना खाना है, इनको अपना खिलाना है, इन सबको खिलाना है और हमारी आवाम को, नौजवान को यकमाल रखे रखना है कि ताकि उनके पास ना सेहत हो, उनके पास ना तालीम हो, उनके पास ना शऊर हो, ताकि यकमाल ले आते रहे, हम आते रहे और ये वोट देते रहे। जब से 10 साल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत को, मेरे ख्याल से 7-8 साल नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर जामशोरों में अरबाब गुलाम रहीम के दौर में ये मेन रोड बना था कोटरी का, उसके बाद तालका को सिविल का दर्जा जो 7 में है, सिविल का दर्जा अरबाब गुलाम रहीम के दौर में बना मिला था। 30 बेडों के मुश्तमिल अस्पताल नूरियाबाद में अरबाब गुलाम रहीम के दौर में मिली थी। उसके बाद नौकरी अरबाब गुलाम रहीम के दौर में मिली थी। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर प्लांट अरबाब गुलाम रहीम के दौर में दिया गया था। बाबा सलाउद्दीन वाला बाईपास अरबाब गुलाम रहीम के दौर में मिला था। इनकी 7 साल 10 साल की कारकर्दगी में सिर्फ कोटरी पुल के नीचे 2 हिरन बना दिए गए, इतनी ज्यादा कोई कारकर्दगी नहीं है। अगर कारकर्दगी होती तो एक तरफ बहरे टाउन, दूसरी तरफ डीएचए, तीसरी तरफ हजारों एकड़ जमीनें बेचने के लिए इन वडेरों के पास, इन सरदारों के पास, बिल्डरों को बेचने के लिए जमीनें हैं, लेकिन 4 एकड़ जमीन इनके पास डिग्री कॉलेज खान अब्दुल्ला खान में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन इनको नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये तालीम दुश्मन लोग हैं, ये सेहत दुश्मन लोग हैं। जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात की तालीम की, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में माशाल्लाह ये 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई टैलेंट नहीं निकल सका है तालीम के हवाले से, वो क्यों? देखें जामशोरों में 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां, मरान, सिंध और सबसे बड़ी बदनसीबी तो ये है कि जहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी सूबाई इदारे, हमारे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कारकर्दगी ये है, जहाँ पे तालीमी याफ्ता लोग हैं, जहाँ पे प्रोफेसर्स, जहाँ पे आपके नौजवान मुस्तकबिल है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आपने बना दिया यूसी। और एमसी बुलाड़ी ही वही का हिस्सा है, म्युनिसिपल कमेटी बुलाड़ी, जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, जहाँ पे तालीम नहीं है, उनको आपने म्युनिसिपल कमेटी बना दी है, म्युनिसिपैलिटी बनी हुई है, और जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे आपने यूसी बना दिया। इससे बड़ी मैं बोल रहा हूँ तालीम दुश्मनी, इससे बड़ी नौजवान नस्ल की दुश्मनी क्या होगी। दोस्तों, एंटरटेनमेंट विद आसिफ हमारी बातचीत हो रही है साहब के साथ। एंटरटेनमेंट विद आसिफ चैनल पे जैसे कि आप मौजूद हैं, हमारी बात चल रही है पी साहब के साथ। पी साहब, हमने थोड़ा शहर का चक्कर लगाया तो वहाँ कहीं ये प्योर जो कहते हैं उसके रोड बन रहे थे, रास्ते बन रहे थे। हमने कहा ये रास्ते मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसकी बना। जब लोगों से हमने पूछा तो वो कह रहे थे सही हमने पूछा ये किसके काम है जो आपके इलाके में हो रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं पीर जमा शाह जिलानी और पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी थे। हमने कहा उनकी तो हुकूमत नहीं है इस वक्त, ये काम चल रहे हैं तरक्याती, ये क्या वजह है? जी, ये जब 3.5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जब हमारे पास यहाँ आए थे तो हमने उनसे खुसूसी रिक्वेस्ट की कि गवर्नर साहब 10 साल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हुए, इस जामशोर का चीफ मिनिस्टर होते हुए, यहाँ पे सरदार और जागीरदार MLA MPs होते हुए भी हमारा जिला जामशोर एक यतीम था। मेहरबानी करके हमें कुछ दिया जाए कि हम यहाँ पे अपने कोटरी शहर में थोड़ी नुमाइंदगी कर पाएँ, थोड़ी कोटरी शहर में अपनी तरक्याती मंसूबे दिखा सकें, कि देखें कि आपको यहाँ पे बंगलों की सियासत की ज़रूरत नहीं है। आप किसी वडेरे के पास जाएँ कि मुझे भाई साईं मुझे रोड दें, मुझे नौकरी दें, मुझे हासिल, ये आपके बुनियादी हक है। जब हमारे पास ये चीज़ें आई, हमने किसी को भी उतार में नहीं, किसी को भी हाउस में नहीं, किसी को भी बंगले में नहीं बुलाया कि आप आए हम आपको रोड दें, आप आए। हमने जहाँ देखा कि जिस गली में देखा कि इनको ज़रूरत है, हमने उनको दी। और आज तक वहाँ पे एक पम्फलेट, एक बैनर, कोई सियासत नहीं, ये उनका बुनियादी हक है जो हमने दिया। आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जामशोर में कौन सा इतना बड़ा मनसूबा ये होना चाहिए, खासतौर पर जिस तरह आप रियाज पसीद हैं कोटरी शहर में, तो कोटरी शहर को कौन सी इतना बड़ा मनसूबा जिसकी ज़रूरत है वो होनी चाहिए? जी, 1982 1982 में
पीर ज़मान शाह साहब जब वाइस चेयरमैन थे तब कोटली शहर में ड्रेनेज डाली गई थी। उसके बाद उस वक्त कोटली की आबादी बहुत ही कम थी, इस वक्त कोटली की आबादी बढ़ती जा रही है। तब से लेकर आज तक वो ड्रेनेज रिपेयर नहीं हो सका। अब तो रिपेयर से काम चढ़ गया, उसको चेंज करनी है। ये सबसे पहले तो कोटली में ड्रेनेज का काम किया जाए। उसके बाद दूसरा मेन काम कोटली में 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में मुश्तमिल कब्रिस्तान किया जाए, जहाँ पे आज लोग फौत होते हैं तो उनको दफनाने की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे पास कब्रिस्तान ही ना ही म्यूनसिपल कमेटी बुलाड़ी में ना ही कोटली में कब्रिस्तान की शॉर्टेज, जिसमें कब्रिस्तान दिए जाएँ, मार्केट्स दी जाएँ। एक बाउंड्री वॉल थोड़ी सी ज़मीन मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट ज़मीन होगी, जहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, बंगले बनाए जा रहे हैं, स्कीमें बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा प्लाट में एक कोटली सिटी की मार्केट भी बन सकती है। तीसरा मैं ये कहूँगा कि हमारी एक बहुत ही कदीमी म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग है, इसका रिपेयर किया जाए और इसे बहुत ही कदीमी और बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और इसको रिपेयर करके वापस फंक्शनल किया जाए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंशाल्लाह इनसे तो उम्मीद ही रखते हैं हम आगे पूरी करें। कि साहब जैसा कि आप नौजवान क़यादत हैं, आपकी माशाल्लाह कोशिश भी है और आपका मुस्तक़बिल भी है, तो आप अगर फिर इक़्तिदार मिलता है आपको, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इरादे हैं आपके इस कोटली शहर के लिए, सियासत के लिए, ज़िला जाम, क्योंकि आप तो माशाल्लाह सिंध की और डिस्ट्रिक्ट की सियासत करते हैं, तो आप क्या करेंगे कोटली के लिए, डिस्ट्रिक्ट जामशोर के लिए? इंशाल्लाह दोबारा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इंशाल्लाह अवामी मैंडेट से हम इसी कोटली शहर को, इसी थाना बुला खान को, इसी म्यूनसिपल कमेटी को, बुलाड़ी को एक मॉडल शहर, देखिए एक छोटा सा शहर है जो आपकी यहाँ से शुरू के अलावा चौक कर आपके म्यूनसिपैलिटी का बजट भी 2.5 करोड़ पर माह, अगर उसको ही यूटिलाइज किया जाए तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोटली का लोग आके यहाँ मिसालें देंगे। जब आपका हुक्मरान सच्चा होगा तो एक तरफ आप कराची के हालात देख लें, दूसरी तरफ कराची बैरियर टाउन चले जाएँ। एक प्राइवेट स्कीम जब आपको फॉरेन का नज़ारा दे सकती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे नो लोड शेडिंग जोन हो सकते हैं, वहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है, वहाँ पे गैस की किल्लत नहीं है, तो जब गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। तो इंशाल्लाह जब हम हुकूमत में आएंगे कोटली और ज़िले जामशोर को एक मॉडल टाउन बनाएंगे और इंशाल्लाह आप समझेंगे। अच्छा, जैसे कि हमारे इलाके में, आपके जो इलाका है जिधर डिस्ट्रिक्ट जामशोर, बेरोजगारी बहुत है, हालांकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मिले हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनमें कोटली के नौजवानों को नौकरियाँ हैं या मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलने चाहिए, उसके लिए आपका क्या प्रोग्राम है? हमारे सरदार साहब और हमारे वजीर साहब अकेले या नौजवानों को नौकरियाँ देना, जहाँ पे 123 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से वर्किंग कंडीशन में सिर्फ 53 इंडस्ट्रीज वहाँ पर वर्किंग में, इंडस्ट्रियल एरिया काटी और इंडस्ट्रियल एरिया काटी दोनों। इस मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बेरोजगारी का रेशो 10%, 90% रोजगार से लगे। पर बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के बाद मुजाहरे होते हैं कि भाई हमें नौकरियाँ दो, तो यही हमारे अपने वडेरे में बर्बाद होते हैं। जब हमारे इंडस्ट्रीज़ के बाद मुजाहरे होते हैं कि भाई हमारी तनख्वाहें नहीं, हमें तनख्वाहें दो, तो यही हमारे MP हमारे चुने नुमाइंदे हमें वापस सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। फिर जब हम रिटायर होकर हम बोलते हैं कि भाई हमारी पेंशन है हमें दो, तब भी यही हमारे MLA हमारे सरदार हमारे बोदा हमें सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं अपने वाटे थानेदारों के हाथों में, भाई डालो इनको, ये हमें बता देंगे या इनको नौकरियाँ और इनको पेंशन देंगे। मेरे ख्याल से जब तक आपकी इलेक्शन में सही से इलेक्ट होकर आपके नुमाइंदे सही नहीं आएंगे, तब तक मेरे ख्याल से ये बेरोजगारी भी रहेगी, ये और हमारी ये मार्शल जो लगी हुई है ये कायम दायम रहेगी। इंशाल्लाह इनको निकाल के देखेंगे, ये इंडस्ट्री वाले क्या नौकरियाँ भी देंगे आपको और उसके साथ पेंशन भी देंगे। इनका ये हमारा रॉयल्टी है, हमारा हक है। सबसे पहला हक है कि जामशोर के आवाम को, जामशोर के नौजवानों को जहाँ पे इंडस्ट्रीज होने उनको नौकरी दे, उसके बाद उनके बराबर चले, उसके बाद कोई। अच्छा, अभी जैसा कि अभी इलेक्शन का माहौल है, बल्दियाती इलेक्शन का, तो आप डिस्ट्रिक्ट जामशोर और आप की जो रिहायश है कोटली, यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि वो अपने वोट का किस तरह इस्तेमाल करें, कैसे नुमाइंदे जो उन तक होंगे, तो अपनी जो आवाम को एक कैमरा पर देख कर आप ये मैसेज दें तो
دیکھیں جامشورو کی عوام سے میری صرف اتنی سی اپیل کہ ووٹ دیں، اپنا ووٹ ضائع نہ ہونے دیں، ووٹ دیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں. یہ آپ کی ووٹ کی طاقت ہی ہے جو ان غداروں کو، ان لوٹوں کو، ان لٹیروں کو، ان چوروں کو نکال کے پھینکیں گے اور آپ کی حقیقی عوامی آواز آپ کی میونسپلٹی میں، آپ کی اسمبلیز میں، آپ کی نیشنل اسمبلیز میں پہنچے گی. تو میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ دیکھیں جب چور وہ چور ہے، وہ سردار، وہ وڈیرے، وہ جاگیردار، وہ سارے چور ہیں. چور چور کو ہی کھڑا کرے گا. چور کبھی بھی دیانتدار، ایماندار اور خوددار بندے کو کھڑا نہیں کرے گا. وہ بولیں گے چور ہے اور ہمیں کھلائے. آپ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنے نمائندے جو آپ دیکھیں کہ آپ کے حق میں بہتر ہے اس کو ووٹ دیں اور یہ چور اور چوروں کے ٹبر سمجھاتا ہے. اچھا، ایک آج کل میں نے دیکھا ہے ڈسٹرکٹ جامشورو میں کوٹری میں منشیات کا بڑا ایشو چل رہا ہے. اس میں کچھ لوگ ہیں جو تحریک بھی چلا رہے ہیں، کچھ تحریک چلا کے خاموش بھی ہو جاتے ہیں. تو اس منشیات کے والے یہ کون آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے طاقتور لوگ ہیں ان کے پیچھے ہیں جو یہ منشیات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے منشیات کے پیروں کی نشان تو وزیر اعلیٰ کا اس کو جانے. جیسے کہ سکندر راہ پوٹو کے بھائی سرور راہ پوٹو پکڑے گئے تو پھر وہ منشیات چاکلیٹ ہوں گی، پھر وہ چاکلیٹ ہم کھانا شروع ہو گئے. تو میرے خیال سے مجھے اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو منشیات فروش تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. جو منشیات کے اوپر ہاتھ رکھ کے، سرمایہ رکھ کے، ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ میرے خیال سے اس کے پاؤں ایک سیم آپ جا رہے ہیں، دوسرا یعنی کہیں کام جبر میں مل رہے ہیں. دوستو، جیسا کہ انٹرٹینمنٹ وتھ آصف کے ساتھ آج بہت ہی نوجوان اور ٹیلنٹڈ ہماری شخصیت کی مرتضیٰ شاہ گیلانی سے ہمیں بات کرتے ہوئے بہت مزہ آیا اور ان کی بھی شخصیت کا پتہ چلا کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی مرتضیٰ شاہ گیلانی جس طرح ڈسٹرکٹ جامشورو میں بڑی پازیٹیو سیاست کرتے ہیں اور ہر تحریک میں. اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ انقلاب جو لایا ہے اور نوجوانوں نے لایا ہے. اس طرح ایک جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، نوجوان ہیں، ان کے والد صاحب پیر زماں شاہ گیلانی وہ تو بڑی شخصیت ہیں، ہمیشہ الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں اور یہاں کی جو سیاست دان ہیں ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے جو آج ان سے بات ہوئی پیر مرتضیٰ شاہ گیلانی جو مستقبل کی ایک بہت بڑی شخصیت انشاءاللہ ابھریں گے اور آپ دیکھیں گے. تو دوستو، آج بہت مزہ آیا سائن کے ساتھ. ابھی آپ کو یہ ہم کہیں گے کہ اپنے اس آج کے ہمارے انٹرویو کو، اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور جو لال بٹن آ رہا ہے میل کا اس کو دبائیں اور ہمیں لائک بھی کریں اور آپ اپنے کمنٹس بھی دیں کہ آج کا جو انٹرویو آپ کو کیسا لگا. تو اب دیجیے گا ہمیں اجازت. اللہ حافظ.